جھکنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس مالک کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ اس خالق کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں آنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، یہ اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے کہ مالک کائنات جس کو چاہے اپنے گھر میں بلا لیتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی ہی توفیق ہے، یہ اسی کی مہربانی ہے، یہ اسی کی ہی رحمت ہے، یہ اسی کی ہی نظر عنایت ہے ہم پر کہ اس مالک نے اپنے گھر میں رحمتوں والی جگہ پر آنے کا ہمیں موقع عطا فرمایا۔ احباب ذی وقار، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے کہ اس کے بغیر جو ہے بندہ کامل مسلمان نہیں بن سکتا۔ سب سے پہلی جو ہے، ہر چیز کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں۔ کوئی بلڈنگ ہے، کوئی آپ مکان تیار کرنے لگے ہیں تو اس کو تیار کرنے کے لیے مٹیریل ہوتے ہیں۔ خالی ریت سیمنٹ سے بلڈنگ تیار نہیں ہوتی، یا خالی اینٹوں سے بلڈنگ تیار نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے پاس ریت ہے، سیمنٹ ہے اور آپ کے پاس اینٹیں بھی موجود ہیں، اگر آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو تب بھی آپ بلڈنگ تیار نہیں کر سکتے۔ اچھا، آپ کے پاس پانی بھی ہے، ریت بھی ہے، اینٹیں بھی ہے، سیمنٹ بھی ہے، لیکن اس کو تیار کرنے والا نہیں ہے تو پھر بھی وہ بلڈنگ تیار نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی کلمہ طیبہ، کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خالی زبان سے نہیں پڑھنا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلکہ وہ جو تم زبان سے کہہ رہے ہو اس کی تصدیق تمہارا دل کرے۔ کیا مطلب؟ کہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، کہ جو تم زبان سے ادا کر رہے ہو، جو جملے، جو الفاظ تم زبان سے کہہ رہے ہو، وہی بات، اس کی تصدیق جو ہے تمہارا دل کر رہا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ تمہارا دل بھی اس بات کو مان رہا ہو کہ ہاں کلمہ طیبہ اسلام کی بنیاد کا پہلا رکن ہے اور میں یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں۔ اچھا، دوسری جو ہے چیز، سب سے پہلی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، اور دوسری ہے نماز۔ دوسری کیا ہے؟ نماز۔ تیسری ہے حج۔ حج جو ہے، جو بھی کوئی صاحب استطاعت ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ جہاں حج پر جا رہا ہے اس کے سارے اخراجات اور جتنے دن اس نے وہاں رہنے ہیں اس کے جو اہل و عیال جو پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے ان کے لیے جو اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، خرچوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ سارے معاملات اس کے پاس موجود ہیں، اتنی رقم اس کے پاس موجود ہیں، تو پھر اس کے اوپر حج جو ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، صاحب استطاعت کے اوپر حج لازم ہوتا ہے۔ اچھا جی، چوتھی چیز جو ہے، چوتھی چیز ہے زکوٰۃ۔
زکات جو ہے یہ بھی صاحب استطاعت جو ہوتا ہے اس کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ پانچویں ہے رمضان شریف کے روزے۔ کیا ہے جی؟ رمضان شریف کے، بچوں بولا کرو، آپ لوگ بڑے بھی بولا کریں، جب کچھ بات کی جائے تو سوال کیا جائے تو اس کا جواب دیا کریں، تاکہ پتہ چلے کہ میں اکیلا نہیں بول رہا، مجھے سننے والے بھی بیٹھے ہیں، کہ میں اکیلا ہی نہیں گفتگو کر رہا، یہاں پر لوگ موجود ہیں، سن رہے ہیں، تو جواب دیا کرتے ہیں۔ پانچویں کون سی چیز ہے؟ رمضان شریف کے روزے۔ اب روزے جو ہیں، روزے اس میں کوئی غریب ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی امیر ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، خواہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے اور وہ بالغ ہے، تو اس کے اوپر رمضان شریف کے روزے فرض ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کون سا مال ہے میں تو روزے نہیں رکھ سکتا۔ رمضان شریف کے جو روزے ہیں یہ ہر شخص کے اوپر فرض ہے، اس میں مال کم ہونا یا زیادہ ہونا اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ اچھا، اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزوں پر، ہم نے ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز لینی ہے، ایک چیز لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ کیا ہے بیٹا؟ نماز۔ نماز جو ہے یہ خالصتاً اللہ کی عبادت ہے۔ قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، رکوع اور سجود جو ہے یہ اس مالک کائنات کے سامنے جھکنا ہوتا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس مالک کائنات کی، اس خالق کائنات نے جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جس نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے، اس مالک کی عبادت کرنی ہے، سجدہ اسی کے سامنے کرنا ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ اگر آپ کسی اور کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو آپ شرک کرتے ہیں، اور شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ عبادت کسی کرنی ہے ہم نے؟ اللہ کی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو ہم نے محض اس لیے بنایا، اس لیے تخلیق دی اس کی، اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے بنایا تاکہ ہم دیکھ سکیں، جانچ سکیں کہ تم میں سے ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ عبادت اس مالک کائنات کی کرنی ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور نماز یہ تو محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی سمجھے نا، کوئی سوچے اس چیز کو، یا بندہ انسان دنیا کے اندر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ بہانہ تلاش کرتا ہے کہ یار کوئی بہانہ بن جائے کہ میں اپنے اس محبوب کو دیکھ لوں، میں اپنے اس محبوب کے ساتھ کلام کر لوں، گفتگو کر لوں، چلو اور نہیں تو کم از کم میں اس کو دیکھ ہی لوں۔ کوئی نہ کوئی ذریعہ ڈھونڈتا ہے، لیکن رب نے اپنے بندے کو اپنے تک پہنچنے کا جو ذریعہ بنایا ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ آپ ویرانے میں چلے جاتے ہیں، اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں،
कुछ लोगों का वहां से गुजर हुआ, उन्होंने देखा कि हजरत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकेले हैं, तन्हा है। लोगों ने सवाल कर दिया, ए सहल, तुम यहां पर अकेले रहते हो, तन्हा रहते हो, तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुम वीराने में अकेले रह रहे हो, तुम तन्हा हो। तो हजरत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। आपने फरमाया, ऐ लोगों, तुम कहते हो कि मैं तन्हा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं तो तन्हा हूं ही नहीं, मैं तन्हा नहीं हूं। लोग कहते हैं क्या मतलब? आप फरमाते हैं, जब जब कलाम करने को दिल चाहता है, गुफ्तगू करने को दिल चाहता है, तो मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूं। क्या मतलब? कि मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूं। और अगर कुछ सुनने को दिल करता है, कुछ सुनने को दिल करता है कि मैं किसी की बातें सुनूं, तो फिर मैं क्या करता हूं? मैं कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूं कि मैं उस रब का कलाम जो है वो सुनता हूं, उसको पढ़ता हूं। जब दिल करता किसी को पढ़ने का, तो फिर मैं रब का कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूं। मैं तन्हा कब हूं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा नमाज पढ़ता है, नमाज में खड़ा होता है, उस वक्त वो पता कैसे खड़ा होता है? वो उस वक्त अगर उसको पता चल जाए, वो कभी नमाज से बाहर ना आए, कि वो नमाज के अंदर अपने रब से गुफ्तगू कर रहा होता है, अपने रब के साथ कलाम कर रहा होता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा नमाज में खड़ा होता है, अल्लाहु अकबर कहकर, ये हाथ जो हम बुलंद करते हैं ना, कानों की लो तक लेकर जाते हैं, इसका मकसद पता क्या है? इसका मकसद ये है कि हमने दुनिया से अपने हाथ उठा लिए। ऐ मालिक, हम खाली हाथ आए थे, खाली हैं, और ये तेरी बारगाह में खड़े हो गए। क्या मतलब? कि हमने दुनिया को खत्म कर दिया, दुनिया को छोड़ दिया है हमने। ऐ मालिक, हम खालिसतन तेरी इबादत करने के लिए आ गए हैं, तेरी इबादत करने के लिए आ गए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा नमाज में खड़ा होता है, नमाज में खड़ा हो गया, अब अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर तहरीमा पढ़कर जब उसने दोनों हाथ बांध लिए, क्या मतलब? क़याम में खड़ा हो गया। अब वो रब से गुफ्तगू कर रहा है, रब से कलाम कर रहा है, बस उसी की लो में लग जाता है, उसी की मोहब्बत में लग जाता है। जब बंदा नमाज पढ़ रहा होता है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आसमान से लेकर उस बंदे की सर की जो मांग होती है, बालों की जो मांग होती है, वहां तक अल्लाह के जो मकबूल फरिश्ते हैं, वो उसके ऊपर रहमत बरसाना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर रहमत बरसाना शुरू कर देते हैं। और मलाइका क्या कहते हैं? ए बंदे, तू बस नमाज में लगा रहे, नमाज पढ़ता रहे, इधर उधर ध्यान को मत दौड़ा। अरे तुझे क्या पता कि तेरे ऊपर रब की कितनी रहमतें बरस रही है, तेरे ऊपर कितनी रहमतें बरस रही हैं। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है, नमाज के लिए आता है, अल्लाहु अकबर कहकर क़याम में खड़ा हो गया, उसके सर के ऊपर गुनाहों की गठड़ी होती है। क्या होता है? गुनाहों की गठड़ी सर पर लेकर आता है। जब वो क़याम के बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाता है, अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाता है, वो जो गुनाहों की गठड़ी जो सर के ऊपर होती है, वो गिर जाती है। और बंदा जो है जब नमाज से फारिग होता है, वो सारे के सारे गुनाहों से पाक और साफ हो जाता है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी अज़मत है नमाज, कितनी प्यारी चीज है कि बंदा, अब देखिए ना, हम कोई चीज सर पर रखते हैं, अगर हम झुकेंगे तो वो चीज गिर जाएगी ना, है जी, वो चीज गिर जाएगी। समझो बेटा, मेरी तरफ रखो जरा, वो चीज गिर जाएगी। इसी तरह से जब बंदा नमाज के लिए आता है, तो उसके सर के ऊपर गुनाहों का बोझ होता है, गुनाहों की गठड़ी होती है। जब वो रुकू करता है, तो वो गठड़ी नीचे गिर जाती है, अल्लाह ताला उसको सारे गुनाहों से पाक फरमा देता है, सारे गुनाहों से पाक फरमा देता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
آپ سے کسی نے پوچھا، میں نے بات کی نا کہ جو نماز ہے نا محبوب سے ملنے کا ذریعہ ہے، اگر بندہ سمجھ جائے، اگر اس کے اوپر غور فکر کرے نا تو نماز جو ہے رب کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ ہے، اس مالک کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے علی، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس کو دیکھا بھی ہے؟ سبحان اللہ، اس کو دیکھا بھی ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس رب کو میں دیکھ نہ لوں۔ میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک جس رب کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کو میں دیکھ نہ لوں، میں تو اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا۔ یار ذرا نماز کے اندر دل لگا کر تو دیکھو، ذرا نماز کے اندر خشوع و خضوع کے ساتھ آ کر تو دیکھو، ہم رب کو ڈھونڈ رہے ہیں، رب فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میرے بندے کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ اور میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، کہاں ڈھونڈ رہا ہے تو؟ کہاں بھٹک رہا ہے؟ تو نماز پڑھ، ذرا اپنے دل کو رب کی بو میں لگا، اس کی طرف متوجہ کر، دیکھ تجھے پھر سرور کیسا آتا ہے۔ حضرت کچوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ عرض کرتا ہے حضور نماز پڑھتا ہوں لیکن سرور نہیں آتا، خشوع و خضوع نہیں ہوتا، مزہ نہیں آتا، نماز پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تجھے مزہ نہیں آتا، تجھے سرور بھی نہیں آتا، تو پھر بھی نماز پڑھتا ہے؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے جناب اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، اس کی عبادت ہے، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے ہم نے۔ تو آپ نے فرمایا واہ کیا بات ہے، ارے تو سرور کا بندہ نہیں ہے، تو رب کا بندہ ہے، تو اس رب کا بندہ ہے۔ کیا مطلب کہ تو نماز جو پڑھنے آتا ہے لذت لینے کے لیے نہیں آتا، تجھے لذت نہیں بھی آ رہی، تجھے سرور پھر بھی نہیں آ رہا، لیکن تو اپنے رب کا حکم پورا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب تو رحمان کا بندہ ہے کہ تو پھر بھی نماز پڑھتا ہے۔ جب کوئی بندہ کام کرتا ہے، ایک دن جاتا ہے، اگر اس کو وہاں سے مزدوری نہیں ملتی، وہ دوسرے دن بھی جائے گا، تیسرے دن بھی جائے گا، آخر کار وہ چھوڑ دے گا کہ نہیں یار چھوڑ۔ لیکن امام حضرت کچوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تجھے مزہ بھی نہیں آتا پھر بھی تو نماز پڑھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے مزہ نہیں آ رہا نا تو نماز پڑھتا رہے یار، دنیا دار کے گھر پر جا، تو ایک مرتبہ دروازہ بجائے گا وہ نہیں کھولے، دوسری مرتبہ بجاتا ہے، تیسری مرتبہ بجاتا ہے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کوئی دروازہ کھل جاتا ہے، ارے تو نماز پڑھتا رہے، رب کی چوکھٹ کے اوپر دستک دیتا رہے، ایک دن آئے گا کہ تجھے سرور بھی آئے گا، تجھے لذت بھی ملے گی، اور تیرے اوپر رب کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر تیرے اوپر رب کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ نماز جو ہے اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باہر تشریف لے گیا۔ جب باہر گئے تو موسم ٹھنڈا تھا، سردیوں کا موسم تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو ہلایا، جب وہ ہلی تو اس کے اوپر سے پتے جو ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے، تیزی سے گرنا شروع ہو گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر غفاری، جی آقا فرمائیے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے ابو ذر غفاری، جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ کہہ کر قیام میں کھڑا ہوتا ہے، جس طرح سے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں اسی طرح سے اس بندے کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس بندے کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
किसी के घर में नहर हो, शहर के अंदर नहर हो, वो उसके अंदर 5 मरतबा गुस्ल करता है, क्या उसके ऊपर कोई मैल कुचैल रह जाएगा? सहाबा ने अर्ज किया, आका जो बंदा दिन में 5 मरतबा गुस्ल करता है, नहाता है उसके अंदर, उसके ऊपर मैल कैसे रह जाएगा? तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे यारो सुनो, फिर जब बंदा दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, तो फिर उसके ऊपर गुनाह कैसे रह सकता है? अल्लाह ताला नमाज की बरकत से उसके सारे के सारे गुनाह मुआफ फरमा देता है, सारे गुनाह मुआफ फरमा देता है। मेरे भाइयों, नमाज बड़ी ही प्यारी इबादत है, इसके बड़े ही फजाइल हैं, बड़े ही फजाइल हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने देखा कि एक परिंदा है, वो खुद ब खुद कीचड़ में जाता है, खुद को वो कीचड़ में गंदा कर लेता है, फिर वो निकलता है, नहर की तरफ जाता है, वहां जाकर नहाता है, साफ हो जाता है, फिर वो अमल दूसरी मर्तबा करता है, इसी तरह से खुद को गंदा करता है, फिर नहर में जाकर नहा लेता है, साफ सुथरा हो जाता है। 5 मर्तबा वो इसी तरह से अमल करता है। अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज देते हैं, ऐ जिब्रील जाओ हमारे ईसा को जाकर हमारा सलाम पेश करो और उनसे फरमा दो कि रब फरमाता है, ऐ ईसा जो तुम देख रहे हो, एक परिंदा साफ सुथरा है, खुद ब खुद कीचड़ में जाता है, गंदा कर लेता है खुद को, फिर उसके बाद नहाकर साफ सुथरा हो जाता है। ऐ ईसा सुन लो, मेरे महबूब की उम्मत जो है वो गुनाहों में निकल जाएगी, गुनाहों से शराबूर हो जाएगी, लेकिन जब वो 5 वक्त मेरी बारगाह में आकर हाजिरी देंगे, नमाज पढ़ेंगे, मैं रब उनके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दूंगा, मैं उनके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दूंगा। और मेरे भाइयों, नमाज बड़ी प्यारी इबादत है, जरा पढ़िए तो सही, जरा इसकी तरफ तवज्जो तो कीजिए। नमाज के जहां पर फजाइल है ना, वहां पर ना पढ़ने की वईद भी है। हम फजाइल की तो बात कर रहे हैं कि हाँ भाई बड़े फजाइल हैं, अगर जो बंदा नहीं पढ़ता उसके लिए सजा भी है, सजा भी उसके लिए है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके पास एक माई आती है, एक औरत आती है, आकर अर्ज करती है, ए प्यारे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अल्लाह के नबी हैं, मुझसे एक गुनाह हो गया। आपने फरमाया क्या गुनाह हुआ? वो औरत अर्ज करती है कि पहले तो मैंने ज़ना किया, ज़ना से बच्चा पैदा हो गया, फिर मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया, फिर मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया, क्या अल्लाह ताला मुझे मुआफ फरमा देगा? क्या अल्लाह मुझे मुआफ फरमा देगा? प्यारे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ औरत यहां से चली जा, कहीं तेरी वजह से हमारे ऊपर भी अजाब ना आ जाए, कहीं यहां पर अजाब ना आ जाए। अल्लाह ने वही फरमाई, ऐ मूसा तूने इस औरत को इसलिए भगा दिया कि इसने ज़ना किया, उससे बच्चा पैदा हो गया, फिर उसने उस बच्चे को कत्ल कर दिया, तूने इसलिए उसको भगा दिया। मैं तुझे इससे बड़ा गुनाह ना बताऊं कि इससे बड़ा भी कोई गुनाह है? प्यारे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते हैं, मालिक कोई इससे बड़ा भी गुनाह है? रब फरमाता है, हाँ मूसा इससे बड़ा भी गुनाह है। मालिक वो कौन सा गुनाह है जो इससे भी बड़ा है? रब फरमाता है कि जो बंदा नमाज सुस्ती करके पढ़ता है, नमाज पढ़ता जरूर है लेकिन लेट कर पढ़ता है, पढ़ लूंगा काम में लगा रहता है, जमात का टाइम निकल जाता है, नमाज का वक्त निकल जाता है, नमाज कज़ा हो जाती है, नमाज को लेट कर पढ़ता है, नमाज के अंदर सुस्ती करता है, रब फरमाता है इस औरत से बड़ा गुनाह वो बंदा करता है कि जो बंदा नमाज पढ़ता जरूर है। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे नौजवानों, जरा गौर करो इस बात पर कि हम लोग कंप्यूटर पर घंटों बैठे रहते हैं, वो मालिक जो रिज़्क देता है वो फरमाता है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, कि मैं बेहतर रिज़्क देने वाला हूं। वो मालिक किसी को भूखा नहीं सोने देता, हर बंदा पेट भरकर सोता है, वो मालिक किसी को भूखा नहीं सोने देता। वो ही मालिक कह रहा है वाक़ीमुस सलात, जिसने रिज़्क देना है। हमारी दुकानें नमाज के वक्त बंद क्यों नहीं होती? हमारे कारोबार क्यों नहीं रुकते? अब अंदाजा कीजिए कि
کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ طواف کعبہ 24 گھنٹے ہوتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو طواف کعبہ بھی رک جاتا ہے۔ اگر طواف کعبہ نماز کے لیے رک سکتا ہے، ارے نوجوانوں تمہارے ہاتھوں سے موبائل کیوں نہیں چھوٹتے؟ تم کمپیوٹر سے کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ تو اس رب کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے کہ رزق اس رب نے دینا ہے، رزق اس رب نے دینا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ ہم جہاں پر رب کے گھر میں جا کر 5 منٹ لگا لیں گے، 10 منٹ لگائیں گے، وہی نماز یہیں پر مصلی بچھاتے ہیں، یہیں پر پڑھ لیں گے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا نہ ہوتا تو میں ان گھروں کو آگ لگا دیتا کہ جو مرد گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں میرے محبوب کا ایک حکم ہے کہ گھروں کو ویران مت کرو۔ وہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے یہ کہ آپ سنتے جو ہیں، یہ افضل طریقہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، سنتے اپنے گھر سے پڑھ کر آئے، فرض مسجد میں ادا کریں، سنتے اور نوافل پھر جا کر اپنے گھر میں ادا کریں۔ یہ افضل طریقہ ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب آپ خود گھر کے اندر نماز پڑھیں گے تو آپ کو اپنے بچوں کو کہنا نہیں پڑے گا کہ بیٹا نماز پڑھو۔ بچے دیکھا دیکھی کہ ہاں ہماری ماں نماز پڑھ رہی ہے، ہمارا باپ نماز پڑھ رہا ہے، ہمارا بڑا بھائی نماز پڑھ رہا ہے، بچے جب دیکھیں گے تو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، وہ خود بخود نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک گاؤں سے گزرتے ہیں، او میرے بھائیوں آپ لوگ بڑے شکوے کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں آ کر کہ قاری صاحب دعا کیجئے، بڑا کماتے ہیں، اولاد نافرمان ہو چکی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں ناچاکیاں ہیں، سلوک نہیں ہے۔ آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گاؤں سے گزرتے ہیں، اللہ اکبر، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گاؤں بڑا ہی خوبصورت ہے، سرسبز و شاداب ہے، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہے، لوگ خوش ہیں، کھا پی رہے ہیں، جانور موٹے تازے ہیں۔ آپ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، اس گاؤں سے گزر جاتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں، وہی گاؤں جو خوشحال تھا، وہی گاؤں جہاں پر ہر طرف سرسبز و شادابی تھی، لوگ خوش تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد سب کچھ الٹ پلٹ ہو چکا ہے، اس کا برعکس ہو چکا ہے، نہر خشک ہو گئی ہے، سوکھ گئی ہے، لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، جانور بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے بل بلا رہے ہیں، درخت خشک ہو گئے ہیں، کھیت کھلیان خشک ہو گئی ہیں۔ پیارے عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک کچھ دن پہلے گزرا تھا، یہاں پر بڑا ہی خوشحال ماحول تھا، اب واپس آیا ہو تو یہاں پر سب کچھ اس کا برعکس ہو چکا ہے۔ رب فرماتا ہے، اے عیسیٰ ہاں کچھ دن قبل اس گاؤں کے اندر خوشحالی تھی، ایک بے نمازی یہاں سے گزرا تھا، ایک بے نمازی یہاں سے گزرا، اس کو پیاس لگی، وہ نہر کے کنارے پر بیٹھ گیا اور اس نے کلی کی، وہ کلی کا پانی اس نے نہر کے اندر ڈال دیا، اس کی نحوست کی وجہ سے یہ سارا کا سارا گاؤں برباد ہو گیا۔ ہم روتے ہیں لیکن ہم مسئلہ کیا ہے کہ ہم نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ہم لوگ نماز سے بھاگتے ہیں۔ یار آپ ٹائم نوٹ کیجئے کتنے منٹ لگتے ہیں نماز پڑھنے میں، لیکن ہم نماز کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارے پاس کاروبار کے لیے، خوش گپیاں مارنے کے لیے، فضول گفتگو کرنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو نماز کے لیے نہیں ہے۔ دکانوں پر بیٹھے رہتے ہیں، جس رب نے تمہارے پاس رزق بھیجنا ہے، گاہک کو بھیجنا ہے، وہ رب فرماتا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز باندھا ہوا وقت ہے کہ اس کو وقت مقررہ پر ادا کرنا چاہیے۔ ایک استاد بچوں کو پڑھا رہا ہے، پڑھاتے پڑھاتے اس نے ایک سوال کر دیا، نوجوانوں ذرا توجہ سے سننا، میرے بزرگوں جو نماز نہیں پڑھتے، میرے بھائیوں ذرا توجہ سے اس بات کو سننا ذرا کہ کیا وہ باتیں ہمارے اندر موجود تو نہیں ہیں۔ استاد نے سوال کر دیا، بیٹا بتاؤ کہ نماز کون نہیں پڑھتا؟ نماز
کون نہیں پڑھتا؟ ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے، اٹھ کر کہتا ہے استاد جی جس کو نماز نہیں آتی ہوگی وہ نماز نہیں پڑھتا۔ پھر استاد نے سوال کیا بیٹا بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا؟ دوسرا بچہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ استاد جی جو مر جاتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ پھر استاد نے سوال کر دیا بیٹا بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا؟ تیسرا بچہ اٹھتا ہے، وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ یہ جواب دیتا ہے استاد جی جو کافر ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ جو کافر ہوتا ہے، جو بے ایمان ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ استاد نے سوال کر دیا، بچوں نے جواب دے دیے، لیکن استاد سوچنے پر مجبور ہو گیا کیا میں نماز نہیں پڑھتا مجھے نماز نہیں آتی؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا کیا میں مر گیا ہوں؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا کیا میں کافر ہوں جو میں نماز نہیں پڑھتا؟ میرے بھائیوں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، مسلمان اور ایمان کا جو مسئلہ ہے، کافر اور مسلمان کے اندر نماز ہی تو ہے یار، نماز پڑھا کرے میرے بھائیوں۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں نماز نہیں پڑھتا۔ ارے تو کیا نہیں پڑھتا؟ رب تجھے پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا۔ رب ناراض ہوتا ہے نا میرے بھائیوں، وہ سورج کو یہ حکم نہیں دیتا کہ اے سورج یہ میرا نافرمان ہے، اس کے گھر کے اندر تیری روشنی کی کرنیں نہیں جانی چاہیے۔ وہ چاند کو یہ نہیں کہتا کہ یہ بندہ بے نمازی ہے، یہ میرا نافرمان ہے، اے چاند تیری روشنی اس گھر کے اندر نہیں جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رزق نہیں چھینتا اس سے، وافر رزق آتا ہوتا ہے اس کے پاس۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اے بندے تو بھوکا سوئے گا تو بے نمازی ہے۔ ہاں رب اگر چھینتا ہے تو کیا چھینتا ہے؟ اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اب غور ہم نے کرنا ہے کہ ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنی ہم اس رب کی عبادت کر رہے ہیں، کتنا ہم اس رب کو راضی کر رہے ہیں۔ مسجدیں ویران ہیں، خالی ہیں، 4 نمازی 5 نمازی 10 نمازی۔ یار مسجدیں بد دعا دیتی ہیں، اگر آپ اس گھر کو آباد کرتے ہیں تو یہ مسجدیں دعا دیتی ہیں کہ مالک ان لوگوں نے مجھے آباد کیا، تیرے گھر کو آباد کیا، اے مالک تو ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ اگر یہ گھر بے آباد ہو جائے، نماز ہی نہ آئے، یہ نہیں ہے کہ اے سی لگ جائے، اچھی یہاں پر ڈسٹمپر ہو جائے، لائٹنگ ہو جائے، پنکھے لگ گئے، ساؤنڈ سسٹم اچھا لگ گیا، قلیل اچھے بچھا دیے کہ مسجد کو آباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں مسجد جو آباد ہوتی ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے سے ہوتی ہے۔ نماز کے لیے یہ کتنا بڑا محلہ ہے، میں کہتا ہوں اگر یہ 2 گلیاں ہی، صرف 2 گلیاں یہ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو میں شورٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ مسجد بڑی کرنا پڑ جائے، یقین مانے کہ بڑی کرنا پڑ جائے۔ لیکن کیا کہ نہیں، گھر میں بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہیں گے، فلمیں دیکھتے رہیں گے، ڈرامے دیکھتے رہیں گے، آج آ کر اس موبائل نے بیڑا گرک کر دیا، گیموں پر لگے رہیں گے، کبھی فیس بک چل رہی ہے، کبھی یوٹیوب چل رہی ہے، واٹس ایپ پر لگے ہوئے ہیں، کمپیوٹر پر بیٹھے ہیں، لیکن اس رب کے گھر کو آباد کرنے کا نہیں سوچتے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، نچاکیاں ہیں۔ جب تم اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرو گے تو میرے بھائیوں بتاؤ پھر تمہارا گھر کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں نماز کی پابندی کیجئے، خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑ کر لے کر آئیے۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جاتا ہے، حدیث پاک بتا رہا ہوں، میرے محبوب نے فرمایا کہ اس کو نماز کا حکم دو، اگر وہ نہیں پڑھتا 10 سال کا ہو گیا ہے تو پھر اس کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ یہ بچے کا حکم ہے 10 سال کا کہ اس کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ یار ہماری تو عمر گزر چکی ہے، قبر میں لاتے پہنچ چکی ہے، پاؤں ہمارے قبر میں پہنچ چکے ہیں، اب ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کب نماز پڑھنی ہے، کب اس رب کی عبادت کرنی ہے؟ میرے بھائیوں آؤ اپنے بچوں کو بھی لاؤ اور خود بھی نماز کی طرف توجہ دو۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔